اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا تعارف، قرآن کی اہمیت پر میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے 21 منٹ کا۔ اکثر میں ویڈیوز بنانے کے بعد پھر سے سن کے اس کو اپلوڈ کرتا ہوں۔ کہیں میری باتوں کے تسلسل میں کوئی بات چھوٹ گئی ہو تو پھر اس کو کوئی کمی رہ گئی ہو تو یا کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو یا کوئی بات غلط ہو گئی ہے تو یا تو اس کی معافی مانگ لیتا ہوں یا اس کو کریکٹ کر دیتا ہوں یا پھر اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں۔ ایک بات میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو بات بھی کہی جاتی ہے کہ ایک حرف کے پڑھنے سے الف لام میم کی 23 نیکیاں ہیں، اتنی لائن پڑھیں گے تو اس کی اتنی نیکیاں ملیں گی، اصل میں وہاں بات یہ بیان کی جا رہی ہے مثال دیتے ہوئے کہ اگر تم ABCD پڑھ لو، سیکھ لو تو تمہیں آگے کی کتابیں پڑھنے میں سہولت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ کٹ میں یہ سمجھایا ہوگا کہ اگر تم 3 حرف سیکھ لو گے، ایک حرف سیکھو گے تو تم کو کم سے کم منیمم اپنی زندگی میں 10 نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا۔ وہاں علم کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے۔ اگر تم 3 حرف سیکھ لو گے، مثال کے طور پہ سبحان اللہ کا لفظ اگر تم 33 مرتبہ یاد کرو گے تو تمہیں یاد ہو جائے گا۔ الحمدللہ 33 مرتبہ یاد کرو گے تو یاد ہو جائے گا۔ 33 مرتبہ اللہ اکبر یاد کرو گے تو یاد ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ وہ ایک مرتبہ وہ لفظ آپ نے سیکھ لیا، لکھ لیا، تو وہاں آپ نے کیا کہا ہوگا اپنی صاحبزادی کو، لکھنے کی پریکٹس کروائی ہوگی، بولنے کی کروائی ہوگی، سمجھانے کی کروائی ہوگی، پھر آخر میں ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 100 کی گنتی پوری ہوئی۔ کوئی میتھمیٹکس سکھائی گئی ہوگی، کچھ آگے کی پیچھے کی بات ہوگی نا۔ ہم رٹے مارے جا رہے ہیں۔ اچھا، اتنی ہم لوگوں کے پاس سمجھ بھی نہیں ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول اور کتاب کا نام آ گیا تو ہم بالکل اندھے گونگے بہرے بن کے، جاہل بن کے اس پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی کا فائدہ اٹھا کے مجرم لوگ جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھیک مانگنے والوں میں، بالکل خیر میں اور تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بس میں اس بات کو کمپلیٹ کرنا چاہتا تھا کہ وہاں مطلب یہ تھا کہ اگر تم ایک آیت سیکھ لو گے، اس آیت کے اندر اگر 100 لفظ ہیں تو تمہیں 1000 نیکیاں، تو وہ 1000 نیکیاں کرنے کا تمہیں زندگی میں موقع ملے گا۔ پھر آگے نیکیوں کی تفصیل بھی بتائی کہ اگر تم نے ایک اچھی بات کسی کو سمجھا دی، بلغوا انی ولو آیا، تم میری طرف سے پہنچا دو، ایک آیت ہی تمہیں کیوں نہ معلوم ہو، تو ادھر سے علم سیکھو، اس پہ عمل کرو اور پہنچاتے جاؤ۔ کون سا ایسا علم ہے دنیا میں جو آپ سیکھتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں جو دوسروں کو نہیں سکھاتے؟ اگر آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، وہ آپ کا بیٹا جو ہے پوری کتاب پڑھ کے پھونک لے اپنے اوپر، پانی کے اوپر پڑھ کے پھونک لے، تو کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو لیبارٹری میں جا کے اس کی پریکٹیکلز کرنا پڑے گا۔ ایک مینڈک کو لے کے اس کا آپریشن کر کے دکھایا جاتا ہے، مردہ خانے میں لے جا کے باڈیز کے ساتھ پورا آپریٹ کر کے ان کا پوسٹ مارٹم کر کے دکھایا جاتا ہے۔ معمولی دانتوں کے ڈاکٹر کو جو بالکل MBBS نہ ہو، چھوٹے سے کورس کر کے وہ ڈپلومہ کر رہا ہو، BUMS ہے یا فارماسسٹ ہے، وہاں بھی لیبارٹری میں ان کو کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، لے جا کے پریکٹیکلی سمجھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ MBBS ہو جائے یا انجینئر ہو جائے، پھر وہ گھر میں جو ہے کوئی کپڑا بیچنے کی دکان میں کام کرے، سائیکل کا پنکچر جوڑانے کا کام کرے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تم پاگل تو نہیں ہو؟ انجینئرنگ کر کے تم پنکچر کی دکان چلا رہے ہو، وہی بابا کی کپڑوں کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ تمہاری عقل پہ حیرت ہے پھر۔ اچھا، پھر یہ کرتے ہو اور اس کا فائدہ دوسروں کو بھی نہیں پہنچاتے۔ دنیاوی کورسز کا فائدہ دوسروں کو پہنچانا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک سول انجینئر ہیں تو اپنا گھر خود بنائیں نا۔ اگر آپ نہیں بناتے تو کم سے کم باہر جا کے نوکری کیجئے، ایک کانٹریکٹر بنیے، وہاں سے جو پیسے آئیں گے وہ پیسے لے کے اپنے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھائیے۔ یا پھر آپ میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود ڈاکٹر بنے، اپنا علاج بھی کرے، اپنا رشتہ داروں کا علاج بھی کرے، اور پروفیسر بن کے لوگوں کو ڈاکٹر بنائے۔ اسی بات کو قرآن میں کہا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے بہترین بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اچھا عمل کرے۔
اس کے اندر علم ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ یہ ایک بات چھوٹ گئی تھی بیچ میں، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے اور بچے پر فرض ہے۔ بغیر علم کے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، بغیر علم کے آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے، بغیر سمجھے کہ آپ صحیح سے عمل نہیں کر سکتے۔ جب صحیح سے عمل نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ کے پاس دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو اپنی عقل استعمال نہیں کر کے جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو اپنی عقل استعمال کر کے اپنی زندگی کو کریکٹ کریں گے، میچ کریں گے قرآن سے۔ اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا وعدہ ہے میں معاف کروں گا، لیکن آپ کا ٹارگٹ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، اس کی زبان کو سیکھنا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق روز ایک ایک آیت پہ دعا کر کے، اللہ سے التجا کر کے کہ اللہ میں نے یہ سمجھا ہے، میرے بڑوں نے مجھے یہ سمجھایا ہے، آپ کی نظر میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ میرے دل میں بٹھا دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہی تو دعا سکھائی جا رہی ہے، ہر رکعت میں پڑھائی جا رہی ہے، ہم غافل ہیں اس سے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ میں اللہ سے بھی التجا کرتا ہوں کہ اللہ میری باتوں میں جو بھی بات مجھ سے غلط نکل گئی ہے یا اس کا غلط مفہوم کوئی لے رہا ہے تو اللہ اس کی اصلاح کر دے، اس کی ٹیوننگ کر دے، اور مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے۔ اور جو باتیں میں نے صحیح کہی ہیں، جو واقعتاً قرآن کی طرف لے جانے والی ہے، آخرت میں کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے، آپ کو جنت کا مستحق بنا رہی ہے، جہنم کی آگ سے بچا رہی ہے، اللہ سے میری التجا ہے کہ وہ میرے دل اور دماغ میں اس کو بٹھا دے، میرے سننے والوں کو بھی اس کا سیو کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی سوال ہو تو پلیز مجھ سے پوچھیے، کامنٹس میں لکھیے، مجھے کال کیجیے، نمبر میرے آپ کو نیچے مل جائیں گے۔ السلام علیکم۔